نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا وہ ہے میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 26، ایپیسوڈ نمبر 26۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم ایپیسوڈز کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو میں اپنی یہ کتاب پوری کی پوری ایپیسوڈز کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس کے علاوہ اپنی کچھ دیگر کتب بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ عز و جل مجھے اس کی توفیق بخشے۔ عزیزان محترم، آج میں برقی مقناطیسی لہروں کی دریافت جو ماہر فزکس، برطانیہ کے ماہر فزکس جیمز کلارک میکسویل نے کی، ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں گا، اور بلب کی جو ہے ایجاد کے بارے میں آپ کو بریف سا بتاؤں گا۔ تو 1831 میں برطانیہ کے عظیم ماہر فزکس جیمز کلارک میکسویل نے یہ 4 ریاضیاتی مساواتیں دریافت کیں۔ یہ برق اور مقناطیسیت کی بنیادی قوانین کو بیان کرتی ہیں۔ یہ چاروں مساواتیں جو جیمز کلارک میکسویل نے دریافت کیں، یعنی برقیات اور مقناطیسیت کے جو بنیادی قوانین ہیں ان کو یہ بیان کرتی ہیں۔ ان مساواتوں کی مدد سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ برقی مقناطیسی حلقے کی دوری گردش ممکن ہے، یعنی دوری گردش جو ہے وہ ممکن ہے۔ ایسی گردشیں برقی مقناطیسی لہریں کہلاتی ہیں، یعنی ان کو ہم برقی مقناطیسی لہریں کہتے ہیں۔ یہ لہریں جب ایک دفعہ پیدا ہو جائیں تو خلا میں بھی نفوذ کر جاتی ہیں، اور ان کی رفتار روشنی کی رفتار کے برابر ہے، یعنی 1,86,000 کلومیٹر کے برابر ہے ان کی رفتار، یعنی روشنی کی رفتار کے برابر ہے فی سیکنڈ۔ تو ایسی گردشیں جو برقی مقناطیسی لہریں کہلاتی ہیں، یہ خلا میں بھی نفوذ کر جاتی ہیں۔ اس نے اپنے تجربات سے یہ ثابت کیا کہ روشنی کی رفتار کے برابر ہے ان کی رفتار، یعنی کہ جو برقی مقناطیسی لہریں ہیں ان کی رفتار روشنی کی رفتار کے برابر ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور سائنسدان بھی میدان میں اترے ہوئے تھے جو تجربات کر رہے تھے۔ گگلیلمو مارکونی ایک شخص تھا، اس نے ان برقی مقناطیسی لہروں کی جو خصوصیات تھی ان سے فائدہ اٹھانا چاہا، تو اس نے یہ ثابت کر دیا اپنے تجربات کے ذریعے کہ ان لہروں کے ذریعے، یعنی برقی مقناطیسی جو لہریں ہیں ان کی مدد سے پیغامات رسانی بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کی اس بنیاد پر ہی ریڈیو بنا، پھر ٹیلی ویژن بھی بن گیا۔ گگلیلمو مارکونی اس کا موجد تھا ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا، کیونکہ وہ برقی مقناطیسی لہروں کی مدد سے پیغام رسانی کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے کئی کلومیٹر تک پیغام رسانی کی، یہ بعد میں آئے گا جب اس کے گگلیلمو مارکونی جو ہے یہ 20ویں صدی کا سائنسدان ہے۔ ابھی تو ابتدائی طور پر اس کا کارنامہ میں نے بتایا، جب یہ اس کی باری آئے گی گگلیلمو مارکونی کی تو میں اس کو 20ویں صدی میں انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا کہ اس نے برقی مقناطیسی لہروں کی مدد سے پیغام رسانی کس طرح کی۔ تو گویا کہ برقی مقناطیسی لہریں جو یہ آواز کی رفتار روشنی کی رفتار کے برابر ان کی رفتار ہے، اور یہ خلا میں نفوذ کر جاتی ہیں۔ تو گویا کہ یہ بڑی اہم لہریں ہیں، ان کی مدد سے آج کل تو بڑے بڑے کام لیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے ایسے ہتھیار ایجاد ہو چکے ہیں جن کی مدد سے گھر بیٹھے دوسروں کو فنا کیا جا سکتا ہے، گھر بیٹھے اپنے ملک کے اندر بیٹھے دوسرے ملک کے طیاروں کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے کام لیے جا رہے ہیں برقی مقناطیسی لہروں سے۔ تو گویا کہ یہ لہریں جو ہیں یہ جیمز کلارک میکسویل جو برطانیہ کا ماہر طبیعیات تھا اس نے دریافت کی تھی، اور یہ 4 ریاضیاتی مساواتیں اس نے دریافت کی تھیں، انہی کی مدد سے اس نے ان 4 لہروں کو ان کو برقی مقناطیسی لہروں کو دریافت کیا۔ اس کے بعد تھامس ایڈیسن ہے جو 1847 میں امریکہ میں پیدا ہوا۔ تھامس ایڈیسن اس نے بلب ایجاد کیا تھا، 1847 میں پیدا ہوا، اور اس نے 1879 میں یہ بلب جو تھا وہ ایجاد کیا۔ اس نے ووٹ شمار کرنے والا ایک آلہ بھی بنایا
تھامس ایڈیسن نے، ووٹ شمار کرنے والا آلہ، برقی آلہ اور فونوگراف، یہ بھی اس کی ایجادات میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے متحرک فلموں کے کیمرے اور پروجیکٹر جو تھے ان کو بہتر کرنے کے لیے بھی کام کیا، کافی سارا اس نے کام کیا، اور ٹیلی فون میں بھی اس نے بہت سارے اضافے کیے۔ تھامس ایڈیسن امریکہ کا ماہر سائنسدان تھا، بلب کا موجد۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔